الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، یہ بات طے شدہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. ہم اپنے ایمان میں زیادتی کر سکتے ہیں اور کمی کر سکتے ہیں کچھ اسباب کے ذریعے سے، کچھ چیزوں کو اختیار کر کے. گزشتہ درس میں بعض باتیں بتلائی گئی تھیں، مثلا فرائض کا اہتمام کر کے، فرائض ہی کے جنس سے نوافل کا بکثرت اہتمام کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، قرآن پاک خشوع اور خضوع اور غور و فکر کے ساتھ سن کر کے، اس پر عمل کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے، اس میں غور و فکر کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس سے مسائل کا استنباط کر کے، اس کو اپنی زندگی میں برت کر، اور ایسے ہی شرعی علم کو طلب کر کے، خصوصاً عقیدہ کا علم جس میں اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، کمال کا، عظمت کا بیان ہو، جس سے اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہو اور جس کے نتیجے میں نیک اعمال وجود میں آئے. اور ایسے ہی زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ سے دعائیں مانگ کر، دل حاضر رکھ کے اور غور و فکر کر کے، اور ایسے ہی اللہ نے اپنے بندوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، خاص طور پہ فردی طور پر، انفرادی طور پر بندے کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان میں غور و فکر کر کے اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر اور اس پوری کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، اس میں غور و فکر کرنے سے بھی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. ایسے ہی انبیاء کرام، رسولان اعظام، صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے، ان کے اسوے کو اپنا کر، ایسے ہی دین اسلام کی خوبیاں جان کر کے، اس کے محاسن جان کر کے بھی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اسی طرح سے علم کی مجلسوں میں حاضری دینے سے اور ذکر کے حلقات میں پہنچ کر کے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حنظلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو 2750 نمبر پہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں، اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی اپنے بچوں میں جانے کے بعد. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی مجلسوں میں حاضر ہونے سے ایمان بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی اس کے برعکس جو کفر کی گندگی میں لت پت ہیں، فسق کی ضلالت میں، فسق کے اندھیروں میں جو پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کفر و فسق سے محفوظ رکھ کے اپنے بندے پر جو انعام کیا ہے، اور ان کی مشابہت سے، ان کے جیسا بننے سے جو ہمیں اللہ نے بچایا ہے، جب ایک بندہ اس پر غور کرتا ہے تب بھی اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جب کوئی بندہ قبرستان کی زیارت کرتا ہے، قبرستان جا کر کے آخرت کی یاد کرتا ہے اور وفات پائے ہوئے لوگوں کو دعائیں دیتا ہے اور دنیا کے انجام پر غور کرتا ہے، تب بھی ایمان بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی جو آخرت کے معاملات ہیں، جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور اپنے نافرمانوں کے لیے جو غضب اور جو عذاب اور سزائیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، جب انسان ان پر غور کرتا ہے تب بھی ایمان بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی جب ایک انسان حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ پر غور کرتا ہے کہ کن چیزوں سے انجام اچھا ہوگا، اختتام اچھا ہوگا، اور کن سے اختتام برا ہوگا، ایسے ہی وہ تمام چیزیں
جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب نہیں ہیں، جب ایک بندہ ان سے دوری اختیار کرتا ہے، ان میں بے رغبتی اختیار کرتا ہے، زہد کو اپناتا ہے، مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور دنیا میں بہت زیادہ توسع اور ترفع اور ناز و نعم میں نہیں جاتا بلکہ ان سے دوری اختیار کرتا ہے، ایسے ہی اللہ نے جو کھانا پینا سونا جو جائز قرار دیا ہے، مباح چیزیں ہیں لیکن ان میں توسع نہیں اختیار کرتا بلکہ بقدر ضرورت ان کا استعمال کرتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے محفوظ رہتا ہے اور اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کر کے ان کا استعمال کرتا ہے اللہ کی مرضی کے کاموں میں، تو اس سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے کچھ چیزوں سے نیک کاموں سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی وہ اسباب بھی ہیں جو ایمان کو کم کرتے ہیں، ایمان کو کمزور کرتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ ہیں، لیکن آپ اس کو مختصر طور پر ایسے ہی غور کر لیں کہ جو چیزیں ہمارے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں ان کے برعکس جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ایمان کو کم کرتی ہیں۔ تو یہ ایک آسان سا جواب ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اس کی تفصیلات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو شیخ محمد ناصر الدین سعدی رحمہ اللہ کی کتاب التوضیح والبیان لشجرۃ الایمان، اور ایسے ہی دکتور شیخ عبدالرزاق البدر کی کتاب زیادۃ الایمان و نقصان، اور بھی کتابیں اس سلسلے میں ہیں جس میں ایمان کیسے زیادہ ہوتا ہے اور ایمان کیسے کم ہوتا ہے، ان باتوں کا بیان ہے، وہاں اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔